بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آن لائن سپورٹس پروگرام کے دوسرے مرحلے لیکچر نمبر 4 کے ساتھ میں آپ کی اردو ٹیچر مس سائرہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم اردو سیر خامہ کی نظم جنگی یرموک کا ایک واقعہ پڑھیں گے۔ اس کے شاعر علامہ اقبال ہیں، جو آپ کی بک کے صفحہ نمبر 50 سے 53 پر مشتمل ہے۔ اور سبق کا متسلسل تعارف نظم جذبہ ایمان عشق رسول کے موضوع پر لکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم علامہ اقبال کی شاعرانہ خصوصیات کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ علامہ اقبال 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 1938 کو لاہور میں وفات پائی۔ آپ حکیم الامت، شاعر مشرق، عظیم مفکر، عظیم شاعر تھے۔ شاعر مشرق اور شاعر انسانیت جیسے خطابات اور القابات سے نوازے گئے۔ شاعری کے ذریعے امت مسلمہ کی رہنمائی کی، اسلامی تاریخی واقعات کو شاعری کا موضوع بنایا، ان واقعات کے ذریعے عصمت رفتہ کی یاد دلائی۔ اور یہ نظم بھی ایک اسی طرح کی ہے جو ہمیں اپنے بہادرانہ نوجوانوں کی عزم رفتہ کی یاد دلاتی ہے۔ اب ہم نظم کی اخلاقی پہلو کے بارے میں جانتے ہیں۔ نظم اسلامی احکامات پر عمل کرنا، سنت نبی کی پیروی کرنا، اسلام کی سربلندی کے لیے ہر قسم کی قربانی دینا، اسلام ہمارا دین ہے، اسلام کی حفاظت اور سربلندی کے لیے جان تک کی پرواہ نہ کی جائے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے مشکل الفاظ کے معنی خط کشیدہ کر کے لکھنے ہیں اور ان کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اب ہم نظم کی باقاعدہ پڑھائی اور تشریح کرتے ہیں۔ جنگ یرموک کا ایک واقعہ۔ صفِ بستہ تھے عرب کی جوانان تیغ بند، تھی منتظر حنا کی رو سے زمین شام۔ ایک نوجوان صوتے سماع بے مضطرب، آ کر ہوا میرے عساکر سے ہم کلام۔ یہ نظم علامہ اقبال نے لکھی ہے۔ جو جنگ ہو رہی تھی رومی اور مسلمانوں کے درمیان، یہ شام میں ہو رہی تھی، اس میں رومی اور مسلمان آپس میں مقابلہ کر رہے تھے۔ اور اس میں سے اس جنگ میں ایک نوجوان جو بہت ہی بے تاب تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے بہت زیادہ اس کا جذبہ ایمان تھا۔ تمام مسلمان سپاہی جنگ لڑنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ عرب کے مسلمان نوجوانوں نے تلواریں باندھ لی تھیں اور شام کی سرزمین دلہن بننے کی منتظر تھی۔ یعنی شام کی سرزمین مسلمان نوجوانوں کے خون کی مہندی لگانے کے لیے منتظر تھی۔ اور اسی لشکر میں ایک نوجوان بے چین تھا جو پارے کی مانند بے قرار نظر آ رہا تھا اور فوجی لشکر سے سپاسالار سے آ کر کہنے لگا: اے ابو عبیدہ، رخصت پیا کر دے مجھے، لبریز ہو گیا میرے صبر و سکون کا جام۔ بے تاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں، ایک دم کی زندگی بھی محبت میں حرام۔ اس کے اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ فوجی نوجوان سپاسالار سے کہنے لگا: ابو عبیدہ، مجھے لڑنے کی اجازت دیں، میں حضور کے عشق میں بے چین ہوں اور زیادہ دیر ان سے دور نہیں رہ سکتا۔ جنگ میں شہادت کا درجہ حاصل کر کے حضور کے دیدار کا خواہشمند ہوں، میں اب ایک لمحہ بھی حضور سے دور نہیں رہ سکتا۔ جاتا ہوں میں حضور رسالت پناہ میں، لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہو کوئی پیام۔ یہ ذوق شوق دیکھ کر پرنم ہوئی وہ آنکھ، جس کی نگاہ تھی صفت تیغ بے نیام۔ فوجی نوجوان کہنے لگا کہ میں حضور کے پاس جا رہا ہوں، اگر تمہارا کوئی پیغام ہے تو مجھے دے دو، میں تمہارا پیغام خوشی سے لے جاؤں گا۔ جب سپاسالار نے فوجی نوجوان کا یہ جذبہ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کی نظریں تلوار کی طرف بے نیام تھیں۔ یعنی وہ کافر کا سر قلم کرنے کے لیے بے قرار تھا تاکہ شہید ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ بولا: امیر فوج کے وہ نوجوان ہے تو، پیروں پہ تیرے عشق کا واجب ہے احترام۔ پوری کرے خدائے محمد تیری مراد، کتنا بلند تیری محبت کا ہے مقام۔ جب اس امیر نے یہ جذبہ دیکھا تو سپاسالار کہنے لگا: نوجوان، تیرا عشق احترام کے قابل ہے، میری خواہش ہے کہ حضور تیری خواہش کو پورا کریں، تیری محبت کا درجہ بلند ہو۔ مجھے حضور سے بے پناہ محبت ہے اور اللہ ایسے لوگوں کا مقام بلند کرتا ہے جو اپنی زندگیاں حضور پر قربان کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ تیرا جذبہ ایمان بہت زیادہ بلند ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارا مقام بھی بلند کرے۔ پہنچے گا جو برگاہ رسول امین میں تو، کرنا یہ عرض میری طرف سے پس از سلام۔ ہم پر کرم کیا ہے خدائے گیور نے، پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے۔ اس آخری شعر میں شاعر کہتا ہے کہ سپاسالار نے کہا: جب تو حضور کی برگاہ میں پہنچے گا تو سب سے پہلے میرا سلام عرض کرنا، اسلام کی بات کہنا کہ ہم پر اللہ نے خاص کرم کیا ہے، حضور جو وعدے کیے تھے وہ پورے ہو گئے ہیں۔ یعنی اسلام پھیل گیا، بہت سے علاقوں میں اسلامی سلطنت قائم ہو گئی ہے اور اسلام کو عروج و بلند مقام حاصل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے گئے تمام وعدے پورے ہو گئے ہیں۔
اب آپ نے تمام اشعار کی تشریح کرنی ہے۔ اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے نظم کا نام، شاعر کا نام، لغت میں جو آپ جو شعر لکھ رہے ہیں اس میں جو بھی مشکل لفظ ہیں ان کے آپ نے پہلے میننگ لکھنے ہیں۔ اس شعر میں جو مشکل لفظ کے آ رہے ہیں میننگ لکھنے کے بعد پھر آپ نے ان کا مفہوم لکھنا ہے، پھر آپ نے باقاعدہ اس کی تشریح کرنی ہے۔ جیسے کہ پہلے شعر میں جو مشکل لفظ ہے منتظر، اس کا مطلب انتظار کرنا، صف بستہ قطار بنائے، تیغی بند تلوار عروس دلہن مضطرب بے چین، میری ساکر فوج کا سپاسالار۔ میں آپ کو واقعی میننگ بھی بتا دیتی ہوں۔ ہم کلام مخاطب رخصت اجازت ہونا، صبر برداشت کرنا، لبریز بھر جانا، جام پیالہ پیرو بزرگوں، اس طرح کے جو بھی مشکل لفظ ہیں اس شعر میں جو مشکل لفظ آ رہے ہیں آپ نے لکھنے کے بعد پھر آپ نے مفہوم لکھنا ہے، پھر آپ نے اس کی باقاعدہ تشریح کرنی ہے۔ تشریح کرنے کے بعد آپ نے آخر میں اس کا خلاصہ بھی تحریر کرنا ہے۔ پہلے اس کے بعد آپ نے سوال نمبر 1 کے جتنے بھی اس میں سوالات ہیں وہ آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ جیسے کہ پہلا شعر، جنگ میں کون لوگ شریک تھے اور کہاں ہو رہی تھی؟ جنگ میں رومی اور مسلمان شریک تھے اور یہ شام میں ہو رہی تھی۔ اور سوال نمبر 2، نوجوان نے اپنے امیر سے کیا کہا؟ نوجوان نے اپنے امیر سے کہا کہ میں حضور کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دی جائے تاکہ شہید ہو کر حضور سے جا ملوں۔ جو آپ اس میں سوال نمبر جو 3 ہے، جو نوجوان کا کس چیز نے بےتاب کر رکھا تھا؟ نوجوان کو حضور سے بہت محبت تھی، حضور کی جدائی میں بہت بےتاب تھا۔ اس کا آخری سوال، میری فوج نے نوجوان کے لیے کیا دعا کی؟ میری نوجوان نے فوج کے لیے دعا کی کہ تم جلدی ہی جنگ میں شہید ہو کر حضور کے ساتھ ملو گے، کیونکہ تمہارا جذبہ اور وہ درجہ بہت بلند ہے۔ اس کے بعد آپ نے سوال نمبر 2 لکھنا ہے، میری فوج نے نوجوان سے یہ کیوں کہا کہ پیروں پہ تیرے عشق کا احترام واجب ہے؟ کیونکہ اس کا جذبہ ایمان بہت زیادہ تھا اور آپ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور آپ وسلم کے دیدار کے لیے وہ بہت تڑپ رہا تھا اور آپ وسلم سے ملنے کے لیے وہ بہت ہی بے چین اور بے قرار تھا۔ اس لیے اس سپاسالار نے کہا کہ تیرے اس محبت کا احترام تو پیروں پر بھی واجب ہے۔ سوال نمبر 2 میں جو الفاظ جملے ہیں وہ آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے سوال نمبر 6 میں جو مصرے لکھے ہوئے ہیں، ایک مصرع ہے اور آپ نے دوسرا مصرع خود لکھ کے اس کا شعر مکمل کر کے لکھے تھے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد نظم کا مرکزی خیال، یہ جنگ یرموک 15 ہجری کو مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے ایک دستے کی قیادت ابو عبیدہ بن جراح جبکہ دوسرے دستے کی قیادت ابو ابن عامر کر رہے تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، لیکن اس فتح کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑی اور مسلمانوں کا بہت سا جانی اور مالی نقصان ہوا۔ نظم کی اشعار کی تشریح اور خلاصہ لکھنے کے بعد اب یاد بھی کرنا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آپ نے اپنا تحریری کام کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے اپنا تخلیقی کام کرنا ہے۔ تخلیقی کام میں آپ کا مکالمہ ہے، ہمارا معاشرہ اخلاقی برائیوں کا شکار ہے، اس کے موضوع پر آپ نے مکالمہ تحریر کرنا ہے۔ مکالمے میں آپ نے عام بول چال، مزاحی انداز، سادہ زبان کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے مکالمہ تحریر کرنا ہے، جو آپ کا 10 مکالمات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ نظم آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے اس کی تمام اشعار کی تشریح اچھی طرح کرنی ہے اور یاد کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔